کچھ بن گیا تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہوگا۔ پھر بہادر کا سارا دھیان پڑھنے پر ہوگا۔ مقصود اپنی اولاد سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، گویا میری لاکھ سازشوں کے بعد بھی مقصود کی اولاد سے محبت کم نہ ہوئی تھی۔ خیر، بات تو میں نے ذہن میں ڈال دی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کر بہادر کو لڑائی پر اکسایا۔ مقصود کے بھی گھر آنے کا وقت تھا۔ میں نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ مقصود ساری باتیں سن چکا تھا۔ میرا بھی مقصد پورا ہوا۔ مقصود نے کسی دوست سے بات کر کے بہادر کو پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ 4 مہینے بعد ہمارے گھر ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ میں بے حد خوش تھی، پر جب مقصود کو بانو سے پیار کرتی دیکھتی یا بہادر کی فکر میں گھلتے دیکھتی تو تن بدن میں آگ سی لگ جاتی۔ ایک صبح بانو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، امی میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میرے بھی ذہن میں آیا کہ اسے چھٹی کروا کر آج خوب ذلیل کروں۔ میں نے کہا کمرے میں جا کر آرام کرو، چھٹی کر لو اسکول سے۔ میں نے پورا دن اس بچی کو بیٹھنے نہ دیا، وہ کام بھی کروائے جو میں ہوتی تو کل کرتی۔ رات میں بانو کا چہرہ پیلا سا پڑ گیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی، پھر سوچا تھکن سے پڑ گیا ہوگا، کام بھی تو بہت لیے میں نے اس بیچاری سے۔ اس سے پہلے اس کا باپ آتا میں نے اسے کھانا کھلا کر دوا کھلا کر سلا دیا۔ مقصود جب کام سے واپس آیا تو بانو کو نہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہ بخار ہے اسے، دوا کھلا کر سلا دیا۔ مقصود بخار کا سنتے ہی بانو کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جیسے میں تو جھوٹ بول رہی تھی نا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ بانو تو سو رہی ہے، صبح ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سردی کا بخار ہے، اتر جائے گا، دوا دی ہے میں نے اسے۔ آپ پریشان نہ ہوں مقصود، سو جائیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا بانو مجھے کتنی عزیز ہے۔ جانتی ہوں، باپ بیٹا کی جان ہے بانو۔ ساری رات پھر دماغ خراب ہوتا رہا۔ اگلی صبح بانو بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اسکول سے پھر اس کی چھٹی کروا لی۔ بانو کا بخار ہلکا تھا۔ ناشتہ کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آج اس سے کیا کام لوں، سارے کام تو کل کروا لیے تھے۔ پھر میں بانو کے کمرے میں گئی۔ امی کچھ کام تھا؟ ہاں، چھٹی کر ہی لی ہے تو ماں کا ہاتھ ہی بٹا دو، باپ نے ملازم تو رکھے ہوئے نہیں ہیں تمہارے۔ جی بتائیں کیا کرنا ہے؟ پائپ لگا کر سارے کمروں کے فرش دھو دو۔ اب مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ ٹھیک ہے امی۔ وہ جی امی کہہ کر چلی گئی۔ ایک لمحے کو لگا کہ میں غلط کر رہی ہوں، پھر میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے سب نے مل کر، اوپر سے یہ عذاب۔ مر تو نہیں جائے گی، فرش ہی تو دھونا ہے۔ بانو آرام سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوجا تو بانو سے کہنے لگی، جوتے پہن کر فرش دھو رہی ہے؟ جی کیا تیرے باپ کے میلے نہیں لگی ہوئی، پانی میں ٹوٹ جائیں گے یہ۔ جاؤ کمرے میں اتار کر آؤ پھر دھونا۔ امی پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو گرم کر کے دوں؟ میں غصے میں بولی تو وہ سہم سی گئی۔ دوپہر کا کھانا بنایا تو کمرے تو دھل گئے تھے پر صحن رہتا تھا۔ بانو کھانا کھا لو پھر صحن دھو لینا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ واپس آؤں تو کام ختم ہو جانا چاہیے۔ کتنی سست ہو، صبح سے دوپہر کر دی۔ توبہ ہے بھائی توبہ، وہاں کوئی اور کام نہ کہہ دے، کام چور نہ ہو۔ اور آواز نہ کرنا، کسی قسم کا شور نہیں چاہیے مجھے۔ 2 گھڑی آرام کے مل جائیں، سکون کے سو لوں میں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں فاتحانہ مسکرائی، پھر کروٹ بدل لی، پر اچانک مجھے بانو کی فکر ہوئی۔ میں بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہوں۔ بخار بھی تھا اسے، دیکھتی ہوں اب کیا کر رہی ہے۔ دوا بھی میرے کمرے میں رکھی ہے۔ میں باہر گئی تو بانو زمین پر بے ہوش پڑی تھی، کپڑے گیلے تھے، نل سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے نل بند کیا، بانو کو اٹھایا، کمرے میں لے گئی، کپڑے بدلے۔ بانو کا سارا وجود ٹھنڈا پڑا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ میں نے بانو پر کمبل ڈبل کر کے گرایا، مقصود کو فون کیا۔